3 دن کے بعد سجا صاحب باہر تشریف لائیں کہ نبوت کو اور عزت کو خاک میں ملا دیا. قوم انتظار میں تھی. پوچھا ہماری سردار ہماری نبیہ کیا ہوا, مذاکرات میں کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا یہ تو آپ کو پہلے بھی پتا تھا کہ نبیہ کو نبی کی ضرورت ہوتی ہے, چنانچہ نبی مل گیا, میں نے نکاح کر لیا. اچھا نکاح کر لیا, تو حق مہر کیا ہے؟ حق مہر تو ہونا چاہیے. اور سب سے پہلی چیز جو خامد اپنی بیوی کو بطور تحفے کے دیتے ہیں وہ اس کا حق مہر ہوتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے سب سے پاکیزہ مال جو عورت کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس کے خامد کی طرف سے حق مہر کا تحفہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے اس کو فَكُلُوا حَنِيًّا مَرِيًّا کے ساتھ تعبیر کیا. اور بعض روایات میں آتا ہے, سیدنا المرتضیٰ سے روایت ہے, یہ مہر کی رقم یہ بھی بابرکت, شہد وہ بھی بابرکت, سورہ فاتحہ وہ بھی بابرکت, اور بارش کا پانی وہ بھی بابرکت. اگر سورہ فاتحہ کو کاغذ پہ لکھ لیا جائے, بارش کے پانی سے دھو کے بیوی کے مہر کی رقم سے شہد خرید کے اس میں ڈال دیا جائے, پھر اس کو کسی کو پلا دیا جائے, 4 برکتیں جمع ہو گئیں. جہاں بھی جائے گا, جس جسم میں جائے گا, برکت ہی برکت پیدا کرے گا, بیماری کو ختم کر دے گا. دوبارہ پوچھا کہ حق مہر میں کیا ملا؟ اس نے کہا ہو حق مہر تو پوچھنے کا موقع دیتا تو میں پوچھتی, وہاں تو باتیں ہی نیازیں اور جو ملاقاتیں ہی اور تھیں. تو اس نے کہا چلو قاصد بھیج کے پتہ کرتے ہیں. تو پتہ کیا, قاصد بھیجا, اب مسلمہ سہما ہوا, اپنے قلعے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ایسے نہ ہو جب قوم کو پتہ چلے غیرت کا مسئلہ ہے, کہیں میرے خلاف لشکر تیار ہو کے حملہ نہ کرے. ڈرتا ڈرتا دروازہ کھولا, سہما سہما اس کو ملا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ ڈرے نہیں, ہماری نبیہ صاحب جو آپ کے زوجہ مطہرہ مکرمہ اور پتنی کیا کچھ ہیں, اس نے کہا کہ بتلاؤ حق مہر میں کیا ہے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا جا کے بتلا دو کہ ناؤز باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے عشاء کی نمازیں پڑھاتا تھا, صبح کی نمازیں پڑھاتا تھا. جاؤ, میرے رب نے میرے حق مہر میں عشاء بھی معاف کر دی اور فجر بھی معاف کر دی. تو بہرحال یہ آپس کے اندر ایک ہوئے. اب جب قوم میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں, اللہ نے عقل سے نوازا ہوتا ہے. استفتی قلبہ کا دل ایک ایسا مفتی آپ کے سینے میں بیٹھا ہے, آپ کی رہنمائی کرتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. لوگ سمجھ گئے یہ کوئی نبوت والا چکر نہیں, یہ تو ساری شہوات ہیں, لذات ہیں, جذبات ہیں. ایسے کوئی نبوت ہوتی ہے؟ لوگ آہستہ 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 پیچھے ہٹ گئے اور سجا بھی سمجھ گئی کہ فصاحت بلاغت کام نہیں دے گی. چند روزہ عیاشی بدماشی ختم ہو گئی. چنانچہ اس نے بھی خاموشی کی زندگی اختیار کر لی. اپنے ننہال کے اندر جا کے جو قبیلہ بنی تغلب تھا وہاں جا کے اس نے زندگی گزارنا شروع کر دی خاموشی کے ساتھ. ہوا یہ کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں اس علاقے پہ پڑا قحط. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنو تغلب کو بصرہ کے اندر لا کے آباد کر دیا. جب بصرہ میں آئے, یہاں کے اندر تو رونقیں تھی, دینی ماحول تھا, سجا ہر طرح کی زندگی اور اس کے طور اتوار دیکھ چکی تھی. مذہب عیسائی بھی دیکھا, مسلمانوں کو بھی دیکھا, ہر چیز دیکھی. آپ بصرہ میں آ کے یہ مسلمان ہو گئی اور نہایت اس نے دینداری کی, پرہیزگاری کی زندگی گزارنا شروع کی. حتیٰ کہ اسی کے اندر اس کی موت واقع ہوئی. اسی دینداری کے اندر پھر صحابی رسول جو بصرہ کے حاکم بھی تھے, اور سمرہ بن جندب نے کا جنازہ پڑھایا اور بصرہ میں دفن ہوئی. چنانچہ یہ فتنہ یوں شروع ہوا تھا اور یہاں کے ختم ہو گیا. باقی اسود انسی کے بارے میں آپ نے کچھ مسلم ابو مسلم خلانی کے عنوان سے واقعہ سنا. صنعاء یمن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور یہ بھی بہت بڑا فتنہ. اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو 2 کتابیں میں نے گروپ میں سینڈ کر دی ہیں.
ایک تو 22 جھوٹے نبی نصارہ من فتحی کی، یہ اس کی بڑی مختصر اور جامع معنی کتاب ہے۔ اصل میں یہ جو 22 جھوٹے نبی ہے یہ احمد تلبیس مولانا رفیع دلاوری کی ایک ضخیم کتاب کا خلاصہ، اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو یہ آسان بھی ہے مختصر بھی ہے۔ دونوں کتابیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ اسود انسی یمن کے علاقے کا، اس نے وہاں دعوی نبوت کیا اور اللہ کے محبوب کی زندگی ہی کے اندر اس نے دعوی نبوت کر دیا، اور اس کا فتنہ بھی پھیلتا رہا اور بڑھتا رہا، حتیٰ کہ یمن کے علاقے کا یہ خود مختار حاکم بن بیٹھا، اور اپنے مقابلے میں جو آتا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، اور اہل یمن جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے محبوب نے وہاں کے حاکم بازان کو خونی کا حاکم بنا کے، ٹھیک ہے تم حاکم ہو، چنانچہ وہ حاکم ہی نہیں رہا، لیکن اس اسود انسی نے پورے یمن پر قبضہ کیا، صحابہ کرام کو برخاست کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ آہستہ آہستہ اس نے جو ہے نجران کو اپنا متکل بنا کر فوج کشی کی، اور صنعاء یمن کے اوپر بھی جا کے اس نے اپنا تسلط قائم کیا، اور وہاں کے مسلمان حاکم شیر بن بازان، اصل کردار شاید آپ کے علم میں ہو کہ اسود انسی کے مارنے میں عورت کا تھا۔ اسود انسی نے شہرائے صنعاء یمن پر جب غلبہ پایا، وہاں کے مسلمان حاکم شیر بن بازان، ان کی بیوی کا نام ہے آزاد، ان کو قتل کیا اور بازان کو اپنے گھر میں جبن رکھا۔ عورتیں دیکھیں، ایک اصول ہے، آپ کسی کو اپنا ماتحت کرنا چاہیں، کام کروانا چاہیں، کام کروا سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل کو فتح نہیں کیا جا سکتا بزور بازو، اس کے لیے کچھ اور انداز ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آزاد کو، جو بازان کی بیوی تھی، شیر بن بازان کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھا، تو عورت تو اس کے گھر میں رہتی تھی لیکن تھی بڑی سے تنگ۔ خود ان کے امزاد، جن کو فیروز دہلوی آپ نے پہلے سنا، ان کے چچا زاد تھے، اور عجیب بات یہ شاہ حبشہ کا یہ بھانجا تھا، وہ موقع کے انتظار میں تھا۔ جب یہ ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے وہاں کے جو احباب تھے ان کو متوجہ کیا کہ اسود انسی کو ٹھکانہ لگایا جائے۔ جب یہ پیغام اہل یمن کے نام پہنچا تو اسود، کیونکہ اس کا آنا جانا تھا، تعلق تھا، امزاد تھا، چچازاد تھا، اس نے کہا دیکھو میں آپ کو اس کے پنجے سے چھڑانا چاہتا ہوں، تیرے باپ کو بھی قاتل ہے، تیرے خاون کے بھی قاتل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس نے ساتھ دیا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس پہ حملہ نہیں کر سکتے، اس کے پاس بڑی فوج ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ پیچھے کے راستے کے ہے کہ آپ وہاں سے نقب لگائیں گے، وہاں چراغ رکھ دوں گی اور وہاں ہتھیار بھی ہوں گے، آپ آئیں اور آ کے اس پہ حملہ کریں۔ چنانچہ ایسی ہوا، فیروز دہلوی انہوں نے جا کے وہاں سے نقب لگایا، وہاں سے ہتھیار حاصل کیے اور آگے پہنچ گیا جہاں یہ کمبخت خراٹے مار رہا تھا، اونچے اونچے خراٹے لگ رہے تھے۔ اس نے جا کے ایسا گلا گھوٹا، ایسا نچوڑا جیسے عورتیں کپڑے نچوڑتی ہیں، اور جب نچوڑا گیا تو اس نے بڑی لمبی چوڑی چیخیں ماری۔ اس کے محافظ بھاگتے ہوئے آئے، آزاد راستے میں کھڑی ہوگی، کہتے خبردار، پتہ نہیں ہے یہ وقت ہے، آپ کے نبی پر وحی آ رہی ہے، میں تحفظ کے لیے موجود ہوں، آپ کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت فیروز دہلوی نے کام تمام کیا۔ صبح کو جو اذان ہوئی، یہ اپنے نام کی اذان دلواتا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا جی، اس نے شریعت کے حکام کو تبدیل کر دیا تھا، اور جب یہ اذان گونجی کہ یہ اشہادو اسود کذاب، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ کذاب جو ہے، اذان کے ساتھ ہی آواز لگی کذاب جہنم واصل ہو چکا، تو مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ پھر وہاں سے جو قاصد روانہ کیے گئے اللہ کے نبی کے پاس، لیکن اللہ کے محبوب نے رات ہی میں فرما دیا تھا کہ ایک بابرکت خاندان کا ایک شخص ہے، وہ اپنے اس کارنامے میں کامیاب ہو چکا ہے، اس کا تعلق ایک جو ہے برکت والے خاندان سے ہے۔ صحابہ نے
خرچ کیا کہ اس کا نام بتلایا جائے، آپ نے فرمایا اس کا نام فیروز ہے۔ لیکن وہ جو یمن کے قاصد چلے تھے اسود کے مارنے کی، جہنم حاصل کرنے کی خبر لے کر، وہ مدینہ منورہ اس وقت پہنچے جب اللہ کے محبوب دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ایسے ہی طلحہ کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ یہ بھی خیبر کے پاس آباد تھا، اور پھر جو ہے اس نے مرتد ہو کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ سید ابوبکر صدیق نے اس کا مقابلہ کیا، بڑے پہلے شکست بھی ہوئی، تفصیلی واقعات آپ اس کتاب میں پڑھ لیجئے گا۔ یہ بھی شکست خوردہ ہوا، اور جب اس کی فتح کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو اللہ کے محبوب نے سے پردہ فرما چکے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو جا کے بتلایا گیا کہ وہ شکست کھا گیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پھر جو ہے والا اپنا لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، کئی مارکے ہوئے، آخر بھاگ ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں آ کے دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے اس وقت سے پھیلنا شروع ہوئے، مرزا قادیانی کے فتنے سمجھنے میں آپ کو ان سے ایک طرح کی مدد ملے گی، آپ سمجھیں گے کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ وہی تھا جو مسلمہ کذاب تھا، اور یہ مرزا قادیانی مسلمہ پنجاب ہے۔ دعا ہے اللہ کریم امت کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور مجھے آپ کو پوری امت کو ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔